السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کے ہم اس ویڈیو میں قیامت کا ذکر کریں گے کہ قیامت کی ابتدا کیسے ہوگی۔ جب ایک ایک کر کے قیامت کی ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت آنا شروع ہو جائے گی۔ قیامت کی ابتدا سور پھونکنے سے ہوگی، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنی پیشانی جھکائے کان اللہ کے حکم پر لگائے ہوئے ہیں۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں حکم دیں گے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونک دیں گے، یوں قیامت برپا ہو جائے گی۔ اور یہ جمعے کا دن ہوگا، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے اور ایک زوردار آواز آئے گی۔ یہ آواز اتنی سخت اور اتنی اونچی ہوگی کہ لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے۔ جیسے جیسے یہ آواز بلند ہوتی چلی جائے گی ویسے ویسے کائنات کا نظام دھڑم بھڑم ہونا شروع ہو جائے گا۔ زمین زلزلوں کی زد میں آ جائے گی، پہاڑ گرد و غبار بن کر اڑنا شروع ہو جائیں گے، سمندروں میں آگ بھرپا ہو جائے گی، آسمان پھٹ جائیں گے، سورج چاند ستارے بے نور ہو جائیں گے، تمام مخلوقات فنا ہو جائیں گی، اور پھر ملک الموت بھی اپنی روح کو اللہ کے حوالے کر دیں گے۔ ہر جاندار اور غیر جاندار چیز فنا ہو جائے گی، صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ واحد لا شریک کی ذات باقی رہے گی۔ بے شک پھر جب ہر چیز فنا ہو جائے گی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلان فرمائیں گے کہ دنیا میں خود کو جبار کہنے والے کہاں گئے؟ جو دنیا میں خدائی کا دعویٰ کرتے تھے وہ کہاں گئے؟ آج کے دن بادشاہی کس کی ہے؟ دنیا میں جبار بننے والے کہاں گئے؟ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ہی جواب دیں گے ایک طویل سناٹے کے بعد کہ آج کے روز بادشاہی صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے۔ پھر ایک طویل مدت جس کا علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کو ہے سکوت اور سناٹے میں گزرے گی۔ پھر جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہیں گے نئے سرے سے ہر چیز پیدا فرمائیں گے۔ پھر جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو دوبارہ پیدا فرمائیں گے تو آسمان سے ایک بارش ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم دیں گے کہ بارش ہو جا تو بارش ہوگی، اور انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے پورا انسانی ڈھانچہ تیار ہو جائے گا اور اس پر گوشت بھی چڑھا دیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا۔ تمام انسان ننگے پاؤں ننگے بدن اٹھ کھڑے ہوں گے۔ سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام اٹھیں گے۔ اسی طرح سب اٹھ کھڑے ہوں گے اپنی قبروں سے۔ کفار اور مشرکین اپنی قبروں سے اپنے اعمال کے مطابق اٹھیں گے۔ کوئی سر کے بل اٹھے گا تو کوئی چونٹی کی شکل میں، تو کوئی اندھا، کوئی بہرا اٹھے گا۔ سب کے دل کانپ رہے ہوں گے۔ اس وقت وہ دن اتنا دہشت والا دن ہوگا کہ سب کے دل کانپ رہے ہوں گے اور سب خوفزدہ ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے، لوگوں کی آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوں گی۔ اہل ایمان بھی اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھیں گے۔ قبر سے اٹھنے ہی انسان پر 2 فرشتے مقرر فرما دیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جو ان کو حشر کے میدان پر لے جائیں گے۔ یاد رہے کہ وہ شام کا علاقہ ہوگا، میدان حشر۔ کافروں کو ایک آگ ہانک کر میدان حشر کی طرف لے جائے گی، اور جب کافر تھک جائیں گے اور رکیں گے تو وہ آگ بھی ان کے ساتھ رک جائے گی، اور جہاں چلیں گے وہاں آگ بھی ان کے ساتھ دوبارہ چلنا شروع ہو جائے گی۔ اہل ایمان بھی اپنے اعمال کے مطابق میدان حشر میں پہنچیں گے۔ بعض لوگ پیدل پہنچیں گے، بعض لوگ اونٹوں پر سوار ہو کر پہنچیں گے۔ کسی اونٹ پر 1، کسی اونٹ پر 2، کسی پر 4، حتیٰ کہ 10 لوگ بھی اونٹ کی سواری کریں گے۔ یہ اہل ایمان لوگوں کے لیے جو اچھے اعمال کرتے تھے۔ اس دن کسی کو اونچی سانس لینے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ اتنی دہشت ہوگی اس دن کہ کسی کو اونچی آواز میں بولنے کی تو سوچنا بھی مت، کہ مطلب اونچی سانس لینے کی بھی اجازت نہیں ہوگی اس دن۔ ہر آدمی کو احساس ہوگا کہ آج میدان زندگی کا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ جب ساری مخلوق میدان حشر میں پہنچ جائے گی تو اعلان کیا جائے گا، مجرموں تم نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ پھر الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے لوگ، یعنی جو اہل ایمان لوگ ہوں گے ان کا الگ گروہ ہوگا،
اور جو برے لوگ ہوں گے، کافر ہوں گے، مشرکین ہوں گے، منافق ہوں گے، ان کا الگ گروہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے آپ الگ الگ گروہوں میں بٹ جاؤ۔ سورج 1 میل کے فاصلے سے آگ برس رہا ہوگا، زمین دہک رہی ہوگی، جسم سورج کی آگ میں جل رہے ہوں گے، زمین پر پاؤں رکھنا مشکل ہوگا، دور دور تک کوئی سایہ نظر نہیں آئے گا، صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا اس وقت، اور کوئی سایہ نہیں ہوگا وہاں۔ ہر کوئی اپنے اعمال کے مطابق ہی جنت یا دوزخ میں جائے گا، اور بھوک اور پیاس گرمی کے عالم میں اتنا برا حال ہو رہا ہوگا کہ جو کافر مشرکین ہوں گے وہ اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، اپنے ہی پسینے میں گوتیاں مار رہے ہوں گے، اور وہ دن 50,000 سال تک ہوگا، اور لوگ جو ہیں وہ کھڑے رہیں گے 50,000 سال تک۔ ایک دن قیامت کا اتنے برس کا ہوگا۔ یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا۔ یہ سب لوگ دعا کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ چاہے ہمیں جہنم میں ہی پھینک دے، ہمیں سزا ہی دے دے، لیکن ہمیں اس وقت اس مصیبت سے نجات دلا دے۔ سب یہ دعا کریں گے۔ آج ہماری زمین سے سورج کا فاصلہ جو ہے وہ 9,30,00,000 کا ہے، مطلب آج جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں ہمارا یہ فاصلہ ہے، لیکن اس وقت صرف 1 میل پر سورج ہمارے کھڑا ہوگا، تو اس روز ہمارا کیا حال ہوگا۔ آج جون جولائی میں ہماری کیا کنڈیشن ہوتی ہے، اور حالانکہ ابھی اتنا فاصلہ ہے سورج کا۔ پھر لوگ تنگ آ کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ کیا پتہ وہ یہ سفارش کر دیں ہماری اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خدمت میں۔ تو وہ سب لوگ جائیں گے اکٹھے ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس کہ وہ تو ہمارے باپ ہیں، ہماری سفارش کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح 1,24,000 پیغمبروں کے پاس سب جائیں گے اور سفارش کرنے کا کہیں گے، لیکن سب سے کوئی نہ کوئی گناہ ہوا ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی، لیکن صرف اور صرف ایک نبی ہوں گے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی سفارش اس دن قبول ہوگی۔ آج اللہ بہت غصے میں ہے، اسی طرح کبھی وہ پہلے کبھی نہیں ہوا اور نہ ہی کبھی ہوگا۔ جب سب تمام انبیاءوں کے پاس جائیں گے، انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس، جب سارے لوگ اپنی دعا لے کر جائیں گے کہ ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خدمت میں ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا حساب کتاب تو لینا شروع کرے، بے خواہ ہمیں جہنم میں پھینک دے، لیکن ہمارا حساب کتاب تو لینا شروع کرے۔ لیکن سب کہیں گے کہ آج اللہ بہت غصے میں ہے، اس طرح کا غصہ نہ کبھی وہ پہلے ہوا ہے اور نہ ہی کبھی آئندہ ہوگا۔ پھر سب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب نبی ہیں، تو ان کی دعا قبول کریں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے بلند درجے پر پہنچا دیا جائے گا، جو بلند شفاعت کے بلند ترین مقام محمود پر پہنچا دیا جائے گا، جس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور دعا کریں گے، اور ان کی دعا اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول کریں گے، لیکن اس میں بھی وقت لگے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے اور کئی برس سجدے میں رہیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا غصہ اتنا زیادہ ہوگا اس دن کہ ان کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی برس تک ان کے آگے سجدہ ریز ہوں گے، پھر جا کے ان کی سفارش قبول ہوگی۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عدالت قائم کی جائے گی، پھر اعمال نامہ تقسیم ہوں گے۔ اہل ایمان کو سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، اور کفار کو بائیں ہاتھ میں پیچھے سے دیا جائے گا اعمال نامہ۔ جس کو پیچھے سے دیا جائے گا اور بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ سمجھ جائے گا کہ اس کی ناکامی پکی ہے، وہ ناکام ہے، جہنم میں اس کا وہ ایندھن بنے گا جہنم کا۔ اور جس کو سیدھے ہاتھ میں ملے گا، اس سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ کامیاب ہو گیا، اور وہ جنت میں اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور پھر جنت اور دوزخ کا فیصلہ کیا جائے گا، اور پھر ایک پل ہے جسے ہم پل صراط کہتے ہیں، ہمیں اس سے بھی گزرنا پڑے گا، جو کہ تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک اور آگ سے زیادہ گرم ہوگا۔ وہ جہنم کے اوپر سے پل
گزرے گا، اسے پل صراط کہتے ہیں، اور جو گزر گیا وہ اہل ایمان لوگوں میں سے ہوں گے جو گزر جائیں گے، پھر وہ جنت میں ان کی انٹری ہوگی، اور جو نہیں گزر پائیں گے ان کے اعمال ایسے نہیں ہوں گے کہ وہ گزر سکیں، تو وہ کٹ کٹ کے مطلب اپنے نیچے دوزخ میں گر رہے ہوں گے اپنے اعمالوں کے مطابق۔ تو قیامت کا دن بہت دردناک ہے، بہت تکلیف ناک ہے، اس سے وہی نجات حاصل کر سکتا ہے جس نے دنیا میں اچھے عمل کیے ہوں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہوگی۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، ناکام ہے وہ شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کی۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حکم کی تکمیل کریں، ان کی نافرمانی نہ کریں، قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، جو بھی ہے کام ہمیں دیے گئے ہیں وہ سب پر عمل کریں کہ ہمارے اچھے اعمال ہوں اس دن، جس دن کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا۔ اس دن سب نفسی 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 کہیں گے، اور صرف ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے میری امت، وہ ہماری سفارش کریں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان سے اتنی محبت کر کے جائیں کہ ہمیں پچھتاوا نہ ہو اس دن۔ اللہ ہم سب کو کامیاب کرے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جزاک اللہ خیر۔